اس کے علاوہ کون سے پانی سے وضو کریں، نہائیں، غسل کریں، جمعہ پڑھنے جانا ہوتا ہے؟ وہ کرنے کی بات تو بعد میں کریں گے نا، پہلے یہ طے ہو کہ یہ ناپاک ہے یا نہیں۔ اگر رنگ، وہ تو اعلان کرتے ہیں نا مسجدوں میں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہ جی یہ آپ کا پانی یہ جی گٹر والا آ رہا ہے۔ نہیں آپ دیکھیں نا پانی چولی میں لے کر کہ بو آ رہی ہے اس میں، یا اس کو چاہ کر دیکھیں اس کا مزہ بدلا ہوا ہے یا اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، پانی کے رنگ کی بجائے کچھ اور ہو گیا۔ تین چیزیں ہیں کہ نجاست ملنے سے رنگ، بو یا مزہ یہ تبدیل ہوں پھر ناپاک ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی رہتا نا۔ سمیل تو اس میں آتی ہے پانی میں؟ سمیل تو کئی یہ نہر کا پانی دوسرے گندگی کی بند آتی ہے۔ ہاں جی سمیل آتی ہے کہ پانی صاف نہیں ہے۔ نہیں ایک تو وہ دوائی ڈالتے ہیں نا محکمے والے، واسا والے، نہیں وہ دوائی والی نہیں ہے، یعنی میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ 4-5 دن پہلے کسی وجہ سے ہم نہر سے پانی نہیں منگوا سکے، ہمسائے کے گھر سے سرکاری پانی منگوایا تو بچوں نے پینے سے انکار کر دیا کہ اس میں سے سمیل آ رہی ہے۔ اس میں گندگی کی سمیل نہیں ہے، دوائی کی، وہ دوائی کی سمیل ہے، لیکن بچے چونکہ عادی ہو چکے ہیں خاص پانی کے اس لیے نہیں پیتے۔ دیر تک حوض میں بھی پانی رکا رہا ہے، کھڑا رہا ہے، اس میں بھی سمیل وغیرہ آ جائے۔ اعلان بھی کریں کہ جی وہ پانی آپ کا صاف نہیں ہے تو پھر وہ پانی نہ استعمال کریں۔ یہ ان سے ہی پوچھیں جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک، مہربانی۔ جی ٹھیک۔ بس مودی حضرات کا یہی کام ہے، مسئلوں سے کوئی اعلان کر دو، پریشان ہو کر لوگ دھکے کھاتے پھرے۔ مولانا بھائی کا ایک سوال ہے کہ یہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ شادی سے پہلے اگر کسی کے ساتھ تعلقات ہوں، اللہ معاف کرنا جی، کال لے لیں جی پہلے۔ کیا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا میرا آپ سے ایک قرآن کے بارے میں سوال تھا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس پہ تو ذکر ہے قیامت کے دن کا، لیکن اس سورت کے دوسرے حصے میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ ہے وہ یوم حساب کا۔ تو یہ کیا یہ دونوں ایک ہی دن ہے؟ قرآن کی ایک دو اور صورتوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح یعنی کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اجر اور جو ہے یوم دین کے بارے میں یعنی کہ جو کنسیپٹ ہے تو وہ اس کو ساتھ ہی مکس کر دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی فلسفہ یا اس کا کوئی وجہ؟ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ قرآن کریم اذا زلزلت الارض زلزالہا کے حوالے سے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کچھ بتا رہے ہیں، ہم سے پوچھ نہیں رہے۔ ایسے آپ تھوڑا سا سوال تھوڑا مختصر کریں اور واضح کریں۔ واضح کریں نا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں نہیں اس میں اذا یعنی کہ یہ سورج جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہاں یعنی کہ یہ یعنی کہ اس میں ذکر جو میں سمجھا ہوں وہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن کا، ہاں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی آیتوں میں آ جاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ کیا تو خیر کا اور شر کا حساب نہیں ہونا، وہ تو یوم دین کے لیے ہے نا؟ نہیں آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے نا کہ یوم القیامہ جو ہے نا اس کے بہت مراحل اور وہ ایک ہی دن چلا جا رہا، دن اس طرح کا نہیں کہ 24 گھنٹے والا دن ہے، وہ پیریڈ ہے۔ وہ سن لینا، پہلے ہے کہ پوری دنیا کا فنا ہونا، اس کا ذکر بھی کرنا کہ ایک وقت آئے گا زمین آسمان جو ہے نا یہ تباہ ہو جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سر ابو اذا زلزلت الارض۔ اگلا مرحلہ کہ پھر ایک وقت آئے گا قبریں کھلیں گی، وہاں سے لوگ نکلائیں گے، وہ آپ نے آگے پڑھا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ یہ سٹیج بائی سٹیج جا رہا نا قرآن کہ پہلے دنیا چل رہا ہے نا کہ دین ایک ہی ہے لیکن مولانا فرما رہے ہیں کہ پیریڈ مختلف ہیں۔ ہاں، پھر لوگ قبروں سے نکل آئیں گے، پھر وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے، پھر وہاں وزن ہو جائے۔ بات تو وہی چل رہی ہے۔ یہ کوئی لمحہ تو نہیں تھا کہ قیامت کوئی اور لمحہ، یوم الدین کوئی اور لمحہ، ایک ہی چیز ہے جو چلی جا رہی کہ دنیا کا فنا ہونا، پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ زندہ ہو جانا، پھر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا، وہاں حساب ہونا، اس کے نتیجہ میں پھر جنت اور دوزخ میں جانا، مسلسل ایک بات ہی چلی جا رہی۔ اس میں کیا کنفیوژن نے بتایا نا؟ یوم الدین کا جب ذکر آتا ہے تو اس سے شاید یہ ذہن میں آتا ہے ایک علیحدہ دن ہے اور قیامت ایک علیحدہ دن نہیں، اسی کا ہی یہ تسلسل ہے۔ فنا ہوگا جہان، کچھ عرصہ بعد دوبارہ وہ باس کا ذکر آ جاتا ہے، اٹھائے جائیں گے، پھر پیش ہونے کا ذکر آ جاتا ہے، پھر وزن ہونے کا آ جاتا ہے، پھر جزا و سزا کا اعلان ہونے کے بعد جنت دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔
یہ اسی کے مختلف حصے ہیں، ایک ہی چل رہا سلسلہ. وعلیکم السلام. جی وہ سوال یہ تھا جی برے تعلقات رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے مولانا صاحب سے یہ ایک سوال پوچھنا تھا، یہ جو جی کلندروں کا سلسلہ ہے اس کے متعلق مولانا صاحب ذرا تھوڑی سی روشنی فرمائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پیغمبر تو دنیا میں 1000 اترے ہیں اور کلندر جو ہے جی وہ 2.5 اترے ہیں، یا 3.5. محسوس ہوتا ہے باتوں میں کہ جیسے وہ کلندروں کا رتبہ زیادہ اور پیغمبروں کا کچھ لوگ رتبہ کم کرتے ہیں. میں مولانا صاحب سے یہ ذرا درخواست کروں گا کہ اس کے متعلق ذرا خصوصی تھوڑی سی بات فرمائی جائے کہ کلندروں اور پیغمبروں میں جو فرق ہے وہ واضح عوام کو سمجھایا جائے کہ کلندروں کا کیا مقام ہے اور کلندر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. اس کے متعلق مولانا صاحب ذرا فرمائیں. مولانا کے جواب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے جو پچھلے 10 سال سے اس پہ کروڑوں روپیہ سالانہ انویسٹ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے آپ کلندروں کا نام کبھی کبھار سنتے تھے یا ایک آدھ مووی کے اندر اس کا نام آیا تھا، لیکن اب تو 10 سال سے کروڑوں روپے اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ کلندروں کو جو خاص طور پر صوبہ سندھ کے اندر ہیں ان کو خاص طور پہ پروموٹ کر کے اپنی دکانداری اور گدی کو چمکایا اور چلایا جا سکے. لے سن لے باقی بات مولانا سے لے. مولانا صاحب سے ذرا ہم اس کا واضح سننا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، ہم کلندروں کو سلام کرتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ پیغمبروں اور کلندروں کے بارے میں کچھ بتائیں. پیغمبروں کے ساتھ تو کسی کا ذکر کرنا میرے بھائی انتہائی گستاخی اور بہت جسارت ہے، توبہ کرنی چاہیے. پیغمبروں کے ساتھ کسی کا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. اچھا کوئی ٹھیک ہے جی. میں روزے بھی رکھ رہا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اگر میں صبح سحری کے بعد اگر وہ شوگر چیک کروں، میرے گھر میں مشین رکھی ہوئی شوگر چیک کرنے والی، جی جی، وہ پن لگا کے مارا سا ایک قطرہ خون کا نکلتا ہے، ہاں اس سے شوگر چیک کرتے ہیں تو اس سے روزے کو تو کوئی حرج نہیں ہوگا نا؟ نہیں، روزے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، آپ چیک کر لیا کریں. اچھا روزے کو نقصان تو پہنچے گا جب کوئی چیز اندر جائے گی، باہر آئے گی تو کوئی بات نہیں. کہہ آ گئی، یہ کہہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کتنے لوگ پریشان، الٹی آ گئی، کھا دیتے ہیں زیادہ. بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آمین جی، بہت شکریہ. کیسے بھی روزے کا کچھ نہیں بگڑتا، اسی طرح خون نکلنے سے بھی کوئی نہیں بگڑتا. ایک دوست پوچھ رہا تھا بوتل دی ہے خون، میں نے روزہ آپ کا پکا ہو گیا، بہت اعلیٰ ہو گیا. آپ نے تو ایک اور نیکی کمائی کہ کسی مریض کو دے دیا خون. اپنا دیکھیں کہ برداشت کر سکتے ہیں نہیں، روزے کا کوئی نہیں نقصان ہوتا. جی آپ کلندر کے بارے میں مولانا بات کرنے لگے تھے کہ تو یہ کلندروں کی باتیں جو کرتے ہیں نا پیغمبروں کے ساتھ، اللہ انہیں ہدایت دے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق. کہاں اللہ کے نبی یا رسول ہے اور کہاں یہ کلندر وغیرہ. دین میں میرے بھائی کلندر نام کی کوئی شے نہیں. قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، کہاں کلندر کا ذکر ہے؟ اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، کوئی نہیں. صدیوں بعد لوگوں نے یہ گھڑ لی ہے بات اور کہتے ہیں کلندر ہے اور جیسے 2.5 کلندر ہے. یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، بے بنیاد ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر تو چنے ہوئے لوگ ہیں، برگزیدہ مصطفین الاخیار، ان سے اعلیٰ اور برتر کون ہو سکتا؟ کلندر کا معنی کیا ہے مولانا؟ کلندر کا معنی یہی جانتے ہیں، مجھے کہتے ہیں لوگ، جیسے مولانا محمد حسین آزاد کہتے تھے کہ میرے خیال میں یہ لفظ جو ہے نا وہ کلاں تر تھا، آہستہ آہستہ بدل کر کلندر ہو گیا. کلاں تر، کلاں فارسی میں کہتے ہیں نا بڑے کو، بزرگ، تر جیسے سپر لیٹو ڈگری ہوتی نا، بزرگ سے بھی بڑا بزرگ، بہت عظیم. بس یہ انہوں نے تشریح کی ہے. باقی یہ جانے جنہوں نے یہ گڑے نام اللہ رسول. مولانا ہماری دیہاتی زندگی کے اندر جو ریچھ لڑایا کرتے تھے تو لوگ انہیں کلندر کہتے تھے کہ کلندر آئے ہوئے، چلو ان کا تماشا دیکھتے ہیں. بندر نچانے والے یا ریچھ نچانے والے، ریچھ والوں کو خاص طور پر یہ کہتے تھے. وہ بھی ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی اپنے نفس کو نچا رہا ہے، اسی طرح نکیل ڈالی اور نچا رہا ہے اس کو کہ تو کرتا رہا ہے شرارتیں، نہیں تیری بات مانوں گا، پھر وہ بھی بہت بڑا بزرگ ہے. ایسے کلندر کو میں مانوں گا. روزے کے ذریعے اس نے نکیل ڈالی ہوئی کہ تو جتنا جی چاہے چاہ کہ میں یہ دیکھوں گا، میں نہیں دیکھوں گا. اگر نچائے نا اس نفس کو تو وہ بھی کلندر ٹھیک.